تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جل شانہ نے حدود حرم میں کون سے شکار حلال کون سے حرام، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی، اس گھر کی اہمیت کو بتلایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ نے بیت کعبہ کو احترام والا بنایا ہے، لوگوں کی قیام کی جگہ بنایا، اور اشہر حرم کو بھی لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور حدی جو جانور کعبۃ اللہ کی طرف حج عمرے کی نیت سے لے جایا جا رہا ہے اسے بھی اللہ نے احترام والا بنایا. والقلائد، اور وہ ہار جو جانور کے گلے میں جو حرم شریف کی طرف حج یا عمرے کی نیت سے لے جایا جا رہا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے احترام والا بنایا ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ ہی کے لیے حکومت ہے، اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے، آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو. بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چند چیزوں کا احترام بیان فرمایا. یہ احترام زمانے جاہلیت میں بھی تھا. ایک بیت حرام کعبے سے مراد گھر ہے، لیکن پھر بھی کعبۃ البیت ایک خاص گھر کی صفت ساتھ میں لگا کے اللہ تعالیٰ نے عظمت بتلائی ہے. قیام للناس، لوگوں کو وہاں قیام کرنے میں، وہاں ٹھہرنے میں جو احترام، جو سکون، جو ادب ملتا ہے، یہاں تک کہ قاتل بھی، ظالم بھی، ڈاکو بھی اگر حرم میں داخل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا ہے، بے خوفی محسوس کرتا ہے. اور پھر اشہر حرم، اللہ جل شانہ نے جن مہینوں کا احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے ان مہینوں کے اندر بھی زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی قاتل بھی وہاں حرم میں دکھ جاتا اس کا احترام کیا کرتے تھے. اللہ نے ان مہینوں کو احترام والا بنایا، ان میں جنگ و جدال نہیں ہے، قتل و قتال نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جانور جو اللہ کے نام پر قلادہ پہن کے جا رہے ہیں، معزز سامعین غور کریں کہ جانور بھی اگر اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے اس کے گلے میں اگر قلادہ ڈال دیا جائے اس کا احترام قرآن بیان کرتا ہے. اگر امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا قلادہ ڈال لے، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ ظاہر کر دے، بھلا اس کا احترام عرشوں پر کتنا بلند ہو جائے گا. اس کا احترام اللہ لوگوں میں کیسا ڈال دے گا. ایک جانور جو مکلف نہیں، کل کو مر کے مٹی ہو جائے گا، اس کا احترام قرآن سناتا ہے، کلام اللہ بتاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. بتاؤ اگر مسلمان غلامی مصطفیٰ کا، اطاعت خداوندی کا قلادہ اور پٹا یعنی اطاعت اپنے اندر لازم کر لے، اس کا احترام مخلوق کیوں نہ کرے گا. اللہ میں اطاعت نصیب فرمائے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یہ سب اس لیے اللہ نے احترام کی باتیں سنائی، احترام کی جگہ بنائی تاکہ ایمان والوں کو اور دنیا کے انسانوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، کون کون اطاعت کرتا ہے، اطاعت کرنے والا انسان ہو یا جانور. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سکتے ہیں جب وہ انتقام لینے پر آئے، اور اگر عاجزی کر لو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. نبی کے ذمے، پیغمبر کے ذمے کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کا قلادہ پہننا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.